إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر بات کرنا ہے وہ ہے ہم تمام مسلمانوں، غیر مسلموں اور دنیا کے تمام مذہب میں رہنے والوں، جوان، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچیاں، لڑکیاں، بوڑھی عورتیں، ہر ایک جس بیماری میں مبتلا ہے، جس مرض میں مبتلا ہے، بعض لوگ اسے بیماری سمجھتے ہیں اور بعض لوگ جسے بیماری نہیں سمجھتے، لیکن وہ مرض ایسا خطرناک ہے کہ جس سے خود مریض بھی نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس کا وائرس دوسرے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس کا نقصان اٹھانے پر مجبور ہے۔ وہ ہے ہم سب کا موبائل، انٹرنیٹ کا غلط، ناجائز، غیر ضروری استعمال کرنا۔ اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ موبائل کا، انٹرنیٹ کا غلط، ناجائز، غیر ضروری استعمال کرنا، اس مسئلے میں حیوان، جنگل کے درندے، جنگل کے جانور ان انسانوں سے اچھے ہیں، بہت بہتر ہیں جو انسان موبائل کا، انٹرنیٹ کا غلط، ناجائز، غیر ضروری استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ جنگل میں رہنے والے درندوں سے، جنگل میں رہنے والے جانوروں سے اتنا بگاڑ، اتنا ظلم، اتنا فساد جنگل میں برپا نہیں ہوتا جتنا آج موبائل کا، انٹرنیٹ کا غلط، ناجائز، غیر ضروری استعمال کرنے سے گھروں میں بگاڑ، فساد، ظلم برپا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکیے، ان کو بچائیے، ان کو کھڑا کر دیجئے۔ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس واسطے کہ ان سے سوالات کرنا ہے۔ انہم مسئولون، ان سے پوچھنا ہے کہ صبح سے شام تک کا وقت کہاں گزارا ہے، اس کی ہسٹری چیک کرنا ہے کہ موبائل کے ایپ میں، اس کی سیٹنگ میں ہسٹری کے نام سے ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی رہتی ہے کہ دن بھر کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، کون سا فلم دیکھا، کون سی ویڈیو دیکھا، کون سی تصویر دیکھا، کیا ڈاؤن لوڈ کیا، کیا اپلوڈ کیا، پوری ڈیٹیلز موجود رہتی ہے۔ جیسے دنیا کی ٹیکنالوجی نے ایک ایپ بناتے ہوئے اس کی سیٹنگ میں ہسٹری کے نام سے ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی رہتی ہے کہ دن بھر کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، کون سا فلم دیکھا، کون سا ویڈیو دیکھا، کون سی تصویر دیکھا، کیا ڈاؤن لوڈ کیا، کیا اپلوڈ کیا، دن بھر کی ہسٹری دیکھا جائے، چیک کیا جائے۔
ویسے ہی اللہ رب العزت نے ہماری پوری زندگی کی ہسٹری ہمارے جسم میں سیٹ کر کے رکھی ہے. کل قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے گا، ہماری ہسٹری کو نکالا جائے گا. سوشل میڈیا کی طرح پورے لوگوں کے دنیا کے سامنے ہماری زندگی کی فلم دکھائی جائے گی، ہماری زندگی کی فلم چلائی جائے گی. اس وقت کے ذلیل ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، تمہارا دماغ کہاں استعمال ہو رہا ہے، کس جگہ استعمال ہو رہا ہے، کس کام میں استعمال ہو رہا ہے، ان سب کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آج موبائل کا، انٹرنیٹ کا غلط، ناجائز، غیر ضروری استعمال کرنے سے زمانے جاہلیت میں ہمارے یہ اعضاء، ہمارے جسم کے یہ اعضاء اتنا گناہوں میں استعمال نہیں ہوتے تھے جتنا آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں پڑھے لکھے شمار ہونے والے لوگ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، فرعون، حامان، قارون کے زمانے میں اس وقت کے ظالموں نے بھی ان اعضاء کا اتنا غلط، ناجائز استعمال نہیں کیا ہوگا جتنا آج مسلمان ان اعضاء کا غلط، ناجائز استعمال کر رہا ہے. بتاؤ اس زمانے میں فرعون کو گوگل پر سرچ کر کے گندی فلمیں، گندی ویڈیو، برہنہ فلمیں، ننگی فلمیں دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی. اس زمانے میں حامان کو، قارون کو گوگل پر سرچ کر کے گندی فلمیں، سیکس دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی. دنیا گوگل نہیں بنی ہوئی تھی کہ دنیا کی برائی، ناپاکی، گندگی آج تمہارے گھروں میں، تمہاری گود میں، تمہارے دل دماغ میں سما گئی ہے. ایسی بے حیائی زمانے جاہلیت کے اندر نہیں پھیلی ہوئی تھی جتنا آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں، جب کہ ہر گھر برائی کا، ناپاکی کا، گندگی کا اڈا بنا ہوا ہے. کس کی وجہ سے؟ موبائل کا، انٹرنیٹ کا غلط، ناجائز، غیر ضروری استعمال کرنے کی وجہ سے. پانی لے لیجیے. اور آج قرآن پکڑ کر، قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر 15-10 منٹ ایک پارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. 3 گھنٹے موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر 3-3.5 گھنٹے کا فلم، پانی کی پیاس لگے بغیر، آنکھ جھپکے بغیر، گھر کے ضروری کام ادا کیے بغیر، بیوی بچے اولاد کو وقت دیے بغیر، اپنی نوکری، ملازم اپنے کاموں کی ذمہ داریوں کو نبھائے بغیر، بھوک برداشت کرتے ہوئے 3-3.5 گھنٹے کا فلم موبائل میں دیکھنے کے لیے، موبائل میں فلم دیکھنے کے لیے، واٹس ایپ میں چیٹنگ کرنے کے لیے، فیس بک میں، گوگل سرچ کرنے میں، گیم میں کھیلنے میں، گیم میں لگے رہنے کے لیے ہر بندہ تیار ہے. لیکن قرآن پکڑ کر، قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر 15-20 منٹ ایک پارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. گھنٹے موبائل میں لگا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، 15 منٹ فارغ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. گھنٹے موبائل میں لگا ہوا ہے کہ
ماں باپ کے پیر سر دبانے، ان کی خدمت کرنے، ان کو دوا خانے لے جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ، جس مسلمان کو بیوی کے لیے وقت نہیں ہے، جس مسلمان کو اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، جس مسلمان کو ماں باپ کے پیر سر دبانے، ان کی خدمت کے لیے وقت نہیں ہے، جس باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، جس باپ کو اپنی اولاد کا ہوم ورک چیک کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، جس بیوی کو اپنی اولاد کی تربیت، ساس کی خدمت، گھر کی صفائی، اپنے شوہر کے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل میں ہے، وہ فلم میں ہے، وہ ویڈیو دیکھنے میں ہے، وہ واٹس ایپ میں ہے، وہ چیٹنگ میں ہے، وہ فیس بک میں ہے، وہ گوگل پر سرچ کرنے میں ہے۔ تو بتاؤ وہ گھر برائی کا، ناپاکی کا، گندگی کا اڈا نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس سے خاندان، فیملی اور انسانوں کا سماج کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سنو، حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اچھا مسلمان، بہتر مسلمان، صحیح مسلمان وہ ہے جو فالتو چیزیں اپنی زندگی سے باہر نکالے، وہ اچھا مسلمان ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو فالتو چیزیں اپنے زندگی سے باہر نکالے، وہ اچھا مسلمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فالتو نہ بنو، فالتو کام چھوڑنے والا ہی اچھا مسلمان ہے۔ بچہ رو رہا ہے، بیوی گھر کے ضروری سامان کے لیے بار بار شوہر کو کہہ رہی ہو، بیوی گھر کے ضروری کام کے لیے بار بار شوہر کو کہہ رہی ہو، اور یہ نالائق موبائل میں ہے، فلم دیکھنے میں ہے، واٹس ایپ میں ہے، چیٹنگ کرنے میں ہے، یا کھانا لگا ہوا ہے، کھانا ٹھنڈا ہو چکا، کھانا کھانے کے بجائے موبائل میں ہے، فلم میں ہے، واٹس ایپ میں ہے، چیٹنگ کرنے میں، گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے، تو بتاؤ اس سے زیادہ بڑا فالتو زمین پر بوجھ، گندی نالی کا کیڑا اور کچرا نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جس کو زندگی کی ضرورت اور غیر ضروری چیزوں کا فرق احساس تک نہیں ہے کہ میرے ذمہ کس کس کے حقوق واجبہ ہیں، جن کو ادا کیے بغیر کل قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ان سب کو چھوڑ کر کے صبح اٹھا کہ اپنا ایک سیلفی، شام سویا کہ اپنا ایک سیلفی، کہیں گیا کہ اپنا ایک سیلفی، کہیں کھانے بیٹھا کہ اپنا ایک سیلفی، کہیں کپڑے کھول کر ناچ رہا کہ اپنا ایک سیلفی، اپنا فوٹو، اپنا ویڈیو، اپنا میسج اسٹیٹس پر لگا کر پورا دن یہی فکر رہتی ہے کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے لوگوں نے شیئر کیا، کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا، پورے دن یہی فکر رہتی ہے۔ نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، ماں باپ کی خدمت کیا کہ نہیں کیا، گھر کے ضروری کام ادا کیا کہ نہیں کیا، ان سب سے غافل پڑھ کر رہنے والا اسے اچھا مسلمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حدیث کی روشنی میں کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اللہ، سنو، موبائل فی نفسی ہی نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کی اچھائی برائی کا فیصلہ استعمال کرنے والے پر موقوف ہے۔ اگر اس کا صحیح جائز استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ اچھا ہے، اور اگر اس کا غلط ناجائز استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ برا ہے۔
اس کا اچھا برا ہونا استعمال کرنے والے کی ضرورت نیت پر موقوف ہے. کس لیے استعمال کر رہا ہے، کس کام میں استعمال کر رہا ہے، آیا تجھے ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے. دنیا میں 5% ہے جو موبائل کا صحیح جائز استعمال کرتے ہیں. 99% موبائل کا غلط، ناجائز، غیر ضروری استعمال کرتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو یہ خیالات رہتے ہیں کہ موبائل ہے، اچھا ہے، اس کے اندر بہت سے ایپ ہے، اس سے دسیوں کام ہو سکتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے. نہیں معلوم ہو جانا ہی اچھا ہے، نہیں معلوم ہونا ہی بہت سکون ہے. آپ جتنا اس کی معلومات کرتے جاؤ گے، ایپ کو کھولتے جاؤ گے، اپنا آئی ڈی اوپن کرتے جاؤ گے، اپنا فوٹو، اپنی ویڈیو، اپنا گندا میسج شیئر کرتے جاؤ گے، یہ ایپ کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہ بنیں گے. موبائل ضرورت کے بجائے بلا ضرورت ہی نہیں، موبائل کا غلط، ناجائز، غیر ضروری استعمال کرنا نوجوانوں کے زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے. انسان نہیں رہا، گھر برباد ہو گئے، اخلاق برباد ہو گئے، سکون ختم ہو گیا، حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، پڑھائیاں برباد ہو گئی. اس سب کے باوجود بھی ہم لوگوں کو موبائل کا لت، نشہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ لگا ہوا ہے. اگر جوانوں کے اندر تھوڑی بھی سمجھ ہو، تھوڑی بھی عقل ہو، اگر موبائل کا استعمال بھی کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کے باپ، آپ کے دادا، آپ سے بڑے عمر والے لوگ وہ آپ سے زیادہ سکون میں ہیں، جبکہ وہ آپ کی طرح پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں، جبکہ وہ آپ کی طرح ڈگریاں حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں، وہ آپ سے زیادہ سکون میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ موبائل کا لت اور نشہ سے بچے ہوئے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے لوگوں کو کال کرنے کے لیے ٹیلی فون کے علاوہ کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں تھا. ایک جگہ فون رکھا ہوا رہتا تھا، جس سے بات کرنا ہے وہاں جا کر کے بات کر کے چلا آتا تھا. پھر شرافت سے گھر والوں کو وقت بھی دیتا تھا، بچے بھی محفوظ رہتے تھے، گھر کا ماحول بھی محفوظ رہتا تھا، ضرورت سے زیادہ بات بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایک کال پر 3-3.5 روپے، مہینہ پورا ہوتے ہوتے 500 روپے بل ہوتا تھا. پیسے بچانے کی بھی فکر ہوتی تھی. اس کے بعد موبائل کا چھوٹا سا فون آیا جس میں میسج، کال کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس سے فائدہ نہیں اٹھائی جا سکتی تھی. نہ اسکیننگ کا کام دیتا تھا، نہ ویڈیو کا کام دیتا تھا، نہ وہ کیمرے کا کام دیتا تھا، نہ واٹس ایپ کا کام دیتا تھا. اس سے بھی ضرورت کی حد تک ہی استعمال کیا جانے لگا. وہ بھی کوئی خراب چیز نہیں تھی، وہ بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھا. جیسے جیسے دنیا ترقی کرنے لگی، دنیا مختلف چیزوں میں تبدیلیاں لاتی گئی، موبائل نے بھی اپنی طرف سے تبدیلیاں لاتا گیا. اس کا سائز بڑھ گیا، اس کے اندر ویڈیو آ گئے، اس کے اندر فوٹو آ گئے، اس کے اندر کیمرہ آ گیا، یہاں تک کہ انسان نہیں رہا. سماج میں جس کے ہاتھ پیر نہیں ہے اس کو عیب دار انسان سمجھا جاتا ہے. آج بھی اگر کسی کے پاس موبائل نہیں ہے تو اسے عیب دار انسان سمجھا جانے لگا. یہاں تک کہ انسان نہیں رہا، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، جانور کو انسان کو جانور کا مقام دے دیا گیا. ہاں، موبائل نے تمہیں وہ ویڈیو دکھایا، موبائل نے تمہیں وہ گندی فلم دکھایا، موبائل نے تمہیں وہ گندی ویڈیو دکھایا جو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. جہاں شادی ہو جانے کے بعد میاں بیوی کی زندگی، میاں بیوی کا آپس میں ملنا،
میاں بیوی کا جمع کرنا، میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جو شادی کے بعد ہی معلوم ہو سکتی تھی یا شادی کے موقع پر ماں باپ کے اشارہ کرنے سے ہی معلوم ہو سکتی تھی، آج وہ زندگی، وہ ساری حرکتیں بچہ 10ویں کلاس میں داخل ہونے سے پہلے چھوڑیے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، 7-8 سال کی عمر سے پہلے بچے کو معلوم ہی نہیں، بلکہ بچہ زندگی میں برت بھی لیتا ہے، استعمال بھی کر لیتا ہے، اس کی لت کی وجہ سے، موبائل کا، انٹرنیٹ کا غلط، ناجائز، غیر ضروری استعمال کرنے کی وجہ سے۔ دنیا کا سروے رپورٹ ہے، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، جن خانقاہوں میں، جن اللہ والوں کے پاس چلے جانے کے بعد جوان کو، اہل علم کو اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے وقت جو بیعت لیا جاتا تھا، جو وعدہ لیا جاتا تھا، آج کے مشائخ کو یہ وعدہ لینا پڑتا ہے کہ موبائل کا غلط، ناجائز استعمال نہیں کرو گے۔ بعض مشائخ کو اپنے مریدین پر پابندیاں لگانی پڑتی ہے کہ خانقاہ آتے وقت موبائل استعمال نہیں کرو گے، خانقاہ کے دوران موبائل استعمال نہیں کرو گے ورنہ خارج کر دیا جائے گا، خانقاہ سے نکالا جائے گا۔ یہاں تک کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، چلا 4 مہینے، مشورے والے کہتے ہیں کہ موبائل نہ لے کر جاؤ، امیر صاحب منع کرتے ہیں کہ موبائل نہ رکھو، جبکہ دینی حلقوں میں اس کی آزادی اس قدر ہے تو دنیائی حلقوں میں، اسکول اور کالجوں کا کیا حال ہوگا؟ دنیا کا سروے رپورٹ ہے، ایک آدمی لکھتا ہے کہ موبائل کی وجہ سے نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں نئے بیماریوں کا شکار، 80% طبقہ اسمارٹ فون کا عادی ہے، 20% طبقہ نارمل فون کا عادی ہے، اور 60% طبقہ انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا، 60% طبقہ انٹرنیٹ کے بغیر جی نہیں سکتا۔ انسان دن میں 200 مرتبہ اپنا موبائل اوپن کرتا ہے۔ انسان کی زندگی 6 سے 9 گھنٹے تک روزانہ موبائل میں گزرتی ہے، 6 سے 9 گھنٹے اس کی زندگی موبائل میں گزرتی ہے، یہ فلم دیکھنے میں، وہ فلم دیکھنے میں، وہ ویڈیو دیکھنے میں، واٹس ایپ میں چیٹنگ کرنے میں، فیس بک میں، گوگل پر سرچ کرنے میں۔ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان، جو ایک فطری تعلق، ایک فطری نسبت، ایک فطری محبت جو شوہر میں ہونا چاہیے، جو بیوی میں ہونا چاہیے، وہ نہیں رہی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے، اس کی بجائے فلم میں دیکھی جانے والی، گندی ویڈیو میں دیکھی جانے والی نامناسب حرکتیں، جانوروں والی حرکتیں، بلکہ خنزیر کتے والی حرکتیں انسان اپنے بیوی کے ساتھ برتنا چاہتا ہے۔ انسان نہیں رہا، انسانی زندگی حیوانی زندگی بن گئی، انسانی زندگی جانوروں والی جیسی زندگی بن گئی۔ انسان کا معاملہ اپنے بیوی کے ساتھ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ انسان جانوروں والا معاملہ اپنے بیوی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جس کے بنیاد پر طلاق کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس کی لت کی وجہ سے؟ موبائل کا، انٹرنیٹ کا غلط، ناجائز، غیر ضروری استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اس وقت کل کے دن وہ مائیں وضو بنا کر کے اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اللہ اللہ کہتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، تو قوم کو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسے شہ سوار ملا کرتے تھے۔ آج کی مائیں موبائل دیکھتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، واٹس ایپ میں چیٹنگ کرتے ہوئے، فیس بک میں، گوگل پر سرچ کرتے ہوئے
اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو قوم کو چھکے، ہجڑے، زانی، چور، کباب، شرابی، بے حیا نسل مل رہی ہے۔ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یورپ کے وہاں کے علمی کالجوں سے، علمی یونیورسٹیوں سے یہ آواز مسلمانوں کا آ رہی ہے، اے مسلمانوں، یہ ہمارے غلاموں، یہ ہمارے نوکروں، تمہارے اقبال کے دن گزر گئے، تمہارے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دن گزر گئے، تمہارے ترقی کا سورج ڈوب گیا، تمہارے بازو ماند پڑ گئے، تمہارے تلواروں کو زنگ لگ گیا، اب تمہارے اندر وہ جوش ایمانی نہیں ہے، اب تمہارے اندر وہ جوش جہادی نہیں ہے، اب تمہارے اندر وہ بلند ہمتی نہیں رہی، اب تمہارے اندر اسلام کی وہ غیرت ختم ہو گئی ہے کہ حق اور باطل کو پہچان سکے۔ تم سراپا ہمارے غلام ہو، نوکر ہو، جو ہم پہنائیں گے وہ تم پہنو گے، جو ہم کھلائیں گے وہ تمہیں کھاؤ گے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جو طریقہ ہم ایجاد کریں گے اسی طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ تمہاری زبان عربی اردو بولنے سے زیادہ انگریزی بولنے پر فخر محسوس کرے گی۔ تمہارا فخر اسلامی لباس پر ہونے کے بجائے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کا لباس، جن کو پاکی ناپاکی کے مسائل تک معلوم نہیں ہے، ٹائی لگا کر شارٹ کپڑے پہن کر تمہاری لڑکیاں کمر لچکاتے ہوئے، اپنی پنڈلیوں کو دکھاتے ہوئے، اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے، سینہ اچھالتے ہوئے کسی گاڑی میں، کسی بائک میں غیر محرم لڑکے کے ساتھ، کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ عیاشی بے حیائی کرتی ہوگی، یہ فخر کا منظر ان کو اچھا لگے گا اور تم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ کل کے دن تمہاری مائیں وضو بنا کر کے دودھ پلاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، اللہ اللہ کہتے ہوئے دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو قوم کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی مل جایا کرتے تھے، قوم کو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ والے مل جایا کرتے تھے، قوم کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی مل جایا کرتے تھے۔ آج کی مائیں دودھ پلاتے ہوئے، موبائل دیکھتے ہوئے، موبائل میں ویڈیو، گندی ویڈیو، واٹس ایپ میں چیٹنگ کرتے ہوئے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہوئے دودھ پلاتی ہے، تو قوم کو چھکے، ہجڑے، زانی، چوری اور بے حیا نسل مل رہی ہے۔ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کہا تھا، آج کا ماحول کیا ہے؟ موبائل کا ایک ہے اجتماعی استعمال کرنا، اس کے نقصانات الگ ہیں، ایک ہے انفرادی استعمال کرنا، اس کے نقصان الگ ہے۔ وہ چھپ کر استعمال کر رہا ہے، وہ خلوت میں استعمال کر رہا ہے، وہ تنہائیوں میں استعمال کر رہا ہے۔ رات ماں باپ اولاد پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے اپنے کمرے میں سوئے ہوئے رہتے ہیں، یہ کمینہ، یہ کتا رات دیر تک 12، 2 بجے تک موبائل استعمال کرتا ہے، فلم دیکھنے میں، ویڈیو میں، چیٹنگ۔ اس کے نقصان الگ ہے، میں وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت بولتا۔ اجتماعی نقصان الگ ہے، موبائل کا، انٹرنیٹ کا غلط ناجائز استعمال کرنے کی وجہ سے اجتماعی نقصان کیا نقصان ہے؟ اپنے فیملی کے سامنے موبائل دیکھ رہا ہے، انٹرنیٹ آن ہے، فلم دیکھ رہا ہے، اور فلم کے اندر کوئی ہیرو، کوئی ہیرونی یا کوئی زانی، زانیہ ایسی حرکت کی، ایسی گندی حرکت کی جو کنٹرول نہیں کر سکا، قابو نہیں کر سکا۔ بھائی نے بہن پر غلط ہاتھ ڈالا، بیٹے نے ماں پر غلط ہاتھ ڈالا، باپ نے بیٹی پر غلط ہاتھ ڈالا، بہنوئی نے سالی پر غلط ہاتھ ڈالا، یہاں تک کہ حمل گرانے، حمل ساقط کرانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ایسے بھی واقعات کثرت سے آتے رہتے ہیں۔ سنو، ایک زمانہ وہ تھا اولاد ماں باپ کے فرما بردار تھے،
اولاد ماں باپ کے مطیع تھے، اولاد ماں باپ کے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، اولاد ماں باپ کے سامنے گالی دیتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے، اولاد کے دلوں میں ماں باپ کا ڈر تھا، اولاد کے دلوں میں ماں باپ کا ادب احترام تھا، ماں باپ کے آگے نہیں بڑھتے تھے، ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے۔ اب وہ زمانہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے فرما بردار ہیں، ماں باپ اولاد کی بات مان کر چل رہے ہیں، ماں باپ اولاد کو ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ ماں باپ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ، ایک بچے کو ماں باپ نے کہا بیٹا 10ویں کا ایگزام ہے، ایگزام دینا ہے، کثرت سے موبائل استعمال کیوں کر رہا ہے؟ تجھے ایگزام دینا ہے تو تجھے تیاری کرنا ہے، تجھے پڑھنا ہے، تو ہمیشہ موبائل استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو اس بچے کے پاس سے سختی سے ماں باپ موبائل چھین لیا گیا، تو وہ بچہ اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اپنی بہن کا، تینوں کا گلا کاٹ دیا۔ جس باپ نے اسے پرورش کی ہے، جس ماں نے کے گود میں وہ پلا ہے، موبائل سختی سے لینے پر باپ کا، ماں کا، بہن تینوں کا گلا کاٹ دیا۔ آخر موبائل کا لت نشہ اس کے ذہن کو کتنا نشیلا زہریلا بنایا ہوگا کہ ماں باپ کا گلا کاٹنے کے لیے تیار، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ موبائل ہی ہماری پوری زندگی ہے، موبائل ہی ہماری زندگی کا پورا حصہ ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے، ایک بچے کے پاس سے موبائل چھین لیا گیا سختی سے۔ اب وہ بچہ سائیکل لے کر گھر سے باہر نکلا، ماں باپ پریشان تلاش کر رہے، پولیس اسٹیشن میں جب درج کیا گیا کیس، 6 مہینہ ہو گیا، ابھی تک وہ بچہ واپس نہیں آیا۔ تو ماں باپ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی 4 دن پہلے کا واقعہ ایک عالم صاحب ہمیں سنا رہے تھے، حیدرآباد کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بیوی آئی کثرت سے موبائل استعمال کرنے پر حضرات علماء کے پاس، یہ کہنے لگی مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وجہ پوچھا گیا کیوں نہیں رہ سکتی؟ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے موبائل استعمال کرنے نہیں دیتا۔ شوہر چھوڑنے کے لیے تیار ہے، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک شادی میں ایک لڑکی کا موبائل گم ہو گیا، اب لوگ اسے تسلی دے رہے ہیں، شور مچ گیا، شادی میں آئے ہوئے لوگ دلہا دلہن کو چھوڑ کر کے اب اسے تسلی دے رہے، موبائل مل جائے گا، موبائل مل جائے گا، اس کے آنکھوں میں آنسو پہنچ رہے کہ موبائل مل جائے گا۔ جب دیر کے بعد موبائل ملا، جب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تو اپنے موبائل کا پاس ورڈ بتا، تو وہ لڑکی پاس ورڈ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی غیر شادی شدہ لڑکیاں اسمارٹ فون رکھتی بھی ہیں، وہ اپنا موبائل کا پاس ورڈ اپنے باپ کو نہیں بتا رہی ہے، اپنے بھائی کو نہیں بتا رہی ہے، اپنے ماں کو نہیں بتا رہی۔ کیوں؟ کیا راز کی بات ہے جو اپنے ماں باپ سے چھپا رہی ہے؟ کیوں اپنے موبائل کا پاس ورڈ نہیں بتا رہی ہے؟ تو بتاؤ، فیصلہ کرو، اسے اچھی لڑکی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑا جھنجھوڑنے والا اور کیا سوال ہو سکتا ہے؟ شادی شدہ عورتیں موبائل رکھتی بھی ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، خلوت میں استعمال کر رہی ہے، تنہائیوں میں استعمال کر رہی ہے، چھپ کے استعمال کر رہی ہے، شوہر کے غیر موجودگی میں استعمال کر رہی ہے، اور اپنے موبائل کا پاس ورڈ شوہر کو نہیں بتا رہی ہے۔ کیوں؟ آخر کیا راز کی بات ہے جو اپنے شوہر سے چھپا رہی ہے؟ کیوں اپنا پاس ورڈ اپنے شوہر کو نہیں بتا رہی ہے؟ تو بتاؤ، اسے اچھی بیوی، نیک بیوی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑا جھنجھوڑنے والا سوال اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، تربیت اولاد کی تربیت اس وقت بہت ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اپنے پیسوں کو اپنے اولاد کے خواہشوں کے پیچھے استعمال نہ کرو۔
اپنے پیسوں کو اپنی اولاد کے خواہشوں کے پیچھے استعمال نہ کرو. اپنی اولاد کو 10 لاکھ روپے کی گاڑی خرید کر دینے کے بجائے اپنی اولاد کو 10 لاکھ کی تعلیم دو. ہاں، خواہشیں ختم ہو جائے گی. بڑا بیوقوف ہے وہ باپ، بڑا بیوقوف ہے وہ باپ جو اپنے پیسوں کو اپنی